أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النساء حبالة الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. قابل صد احترام بزرگان دین، برادران اسلام اور عزیز دوستو، ہمارا جو قدیم سماج رہا ہے، جو پرانوں نے دیکھا ہے، اس کی جو روایات رہی ہے، اس کے جو اقدار رہے ہیں، ماجد دیوبندی نے اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہا تھا، ماں مجھے دیکھ کر ناراض نہ ہو جانا کہیں. یہ ہمارے زمانے کی بات نہیں، کچھ پیچھے چلے جاؤ جو پرانے حضرات کا دور ہے. ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جانا کہیں، سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. اور آج کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہ ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جانا کہیں، سر پہ آنچل ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. یہ فطرت کا ایک قانون ہے جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے اقدامات بھی اتنے ہی کیے جاتے ہیں. جو زیادہ قیمتی نہیں ہوتی ہے، بے قیمت شے ہوتی ہے، اس کو کھلے طور پر چھوڑ دیا جاتا ہے. حفاظت کا کوئی قدم اس کے لیے نہیں اٹھایا جاتا ہے. باڈی کے اعتبار سے، اگر ہماری باڈی کے اعتبار سے اس مثال کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہی ہے، ہمارے ہاتھ اور پیر ہے تو قیمتی، لیکن باڈی میں جو دیگر اعضاء ہے اس کے اعتبار سے اتنی قیمت نہیں رکھتے، تو انہیں کھلا رکھا گیا. دیکھو اس کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں، ہاتھ کھلا ہے، پیر کھلا ہے. لیکن ہمارے باڈی میں، جس میں انسانی کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ غیر معمولی قیمت کی حامل ہے. ایک ہے دماغ اور ایک ہے ہمارے سینے میں جو دل ہے. فطری طور پر اور نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزوں کو بہت محفوظ رکھا ہے. دماغ کی سلامتی کے لیے اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مضبوط کھوپڑی بنائی کہ سر پہ اگر چوٹ آئے تو یہ کھوپڑی اسے برداشت تو کر لے، دماغ متاثر نہ ہونے پائے، ورنہ آدمی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. مضبوط کھوپڑی کا حصار دے دیا اس کو، باؤنڈری دے دی اس کو. دل انتہائی نازک چیز ہے. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل انسان کی زندگی ہے، دل کا دھڑکنا انسان کی حیات ہے، اس کی دھڑکنوں کا چلتے رہنا انسان کی زندگانی ہے. اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینے میں جو لچکدار ہڈیاں ہیں اس کے اندر میں دل کو رکھا ہے. لچکدار ہڈیاں کہہ رہا ہوں کہ نہ اتفاق سے اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر کوئی ضرب اگر دل کی طرف آتی ہے اور کوئی ٹھوکر لگتی ہے، کوئی ٹھیس پہنچتی ہے، تو آبگینے جیسے دل کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ہڈیاں اس کو برداشت کر لیں. دیکھو یہ فطرت کا نظام ہے کہ جو زیادہ قیمتی ہے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے. ہم لوگ کنٹریکشن کرتے ہیں، کنکر
ریتی کھڑی باہر پڑی رہتی ہے، لیکن ایلومینیم کے اگر دروازے اور کھڑکیاں ہو تو ہے کہ نہیں؟ اور قیمتی سامان جو ہم اپنے گھر میں اور کنسٹرکشن میں لگانے والے ہیں، ہم ان کو کسی بند کمرے میں لاک لگا کر کے رکھتے ہیں کہ یہ چوری نہیں جانا چاہیے. کنکر مٹی پتھر کون لے جائے گا؟ وہ تو قیمت والے نہیں ہے زیادہ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دو صنف بنائی ہے، دو قسم انسانوں کی پیدا کی ہے. ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. دونوں کی بناوٹ میں بہت فرق ہے. دونوں کا انداز تخلیق اللہ تعالیٰ نے بڑا جدا جانا رکھا ہے. اور اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے، ہماری شریعت نے ان دونوں قسموں کے انسانوں کو اور دونوں قسموں کی جو ہے مخلوق کو اللہ نے ذمہ داریاں بھی الگ الگ بانٹی. یہ بالکل فطرت کا تقاضا بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ عین انصاف بھی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا، اس کے جسم کی ساخت اور اس کی بناوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ رکھا ہے. اس لیے اس کو باہر کی ذمہ داریاں عطا کی گئی کہ وہ صبح سے شام تک سر کا پسینہ پیر میں لا کر کے اپنے پریوار اور اپنے پریوار کے سارے افراد کے لیے وہ محنت کی کمائی کرے گا، ساری روزی کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے گا، مشقت برداشت کرے گا. عورت اس کی متحمل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت جو صرف نازک ہے اس کی بناوٹ انتہائی نازک رکھی ہے. اور نزاکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کو انتہائی پرکشش رکھا ہے، جاذب نظر اس کو بنایا ہے. اس کے جسم کی جو ہے غور و پرداخت کو اور اس کی بناوٹ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں کچھ ایسا رکھا ہے کہ عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ اس کو محفوظ رہنا چاہیے. دنیا کے سارے خیرت مند سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اس کو کیسے رکھا جائے تو ساری دنیا کے عقل مند جن کی ہوش، جن کی عقل اور ان کا ہوش ٹھکانے ہو، وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کو حفاظت کی ضرورت ہے، کہ یہ کسی سونے سے، کسی جوہر سے، کسی ہیرے سے اور کسی موتی اور لال سے یہ کچھ کم قیمت نہیں رکھتی ہے، اس کو محفوظ رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی ذمہ داری امور خانہ داری، یعنی گھر کے اندر رہ کر اس کو اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے. باہر کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر نہیں ڈالی گئی. ایک تو کمزور ہے، نمبر دو پرکشش ہے، آبگینہ ہے، ٹھیس پہنچے گی تو ٹوٹ جائے گا. آبگینہ ہے، اگر ٹھیس پہنچے گی تو ٹوٹ جائے گا. ایک مرتبہ سفر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستورات کے ساتھ واپس ہو رہے تھے مدینہ المنورہ کی طرف، تو چلانے والے اونٹوں کو تیز چلانے لگے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے اونٹ چلانے والوں، ذرا اونٹ کی رفتار کو کم کر دو، تمہیں پتہ نہیں ہے اونٹوں پر آبگینے سوار ہیں. آبگینہ شیشے کو کہتے ہیں. شیشہ تو نازک ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر وہ مارتے. یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. ہمارا گھر اگر شیشے کا ہو تو کسی کے گھر پر پتھر نہیں مار سکتے، اس لیے کہ اگر وہ چھوٹا کنکر بھی اگر پھینکے گا تو ہمارا شیش محل چکنا چور ہو جائے گا. بڑی احتیاط کے ساتھ شیش محل والوں کو رہنا پڑتا ہے. اس لیے فطرت بھی یہ چاہتی ہے، نیچرلی یہ تقاضا بھی ہے، اور ہماری عقل و خرد بھی یہ کہتی ہے کہ صرف نازک اور عورت کو اور خاتون کو اللہ نے جو بناوٹ عطا کی ہے اور جو اس میں کشش اور تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ ساری باتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، اس کو جو ہے سیکورٹی دی جائے. اور وہ سیکورٹی اسلام کا پردہ ہے. سیکورٹی اسلام نے پردے کی شکل میں دی. پردہ عورت کی حیا کا ضامن، پردہ اس کی جو ہے عفت و عصمت کی حفاظت کا علم بردار. اور یہ بات صرف اسلام نے کہی ہے یا اسلام میں اس بات کا رواج اور چلن ہے یا قانون ہے پردے کا؟ ایسا بالکل نہیں. یہی بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کو حکم دیا گیا قرآن کریم میں، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ہم اپنی بیویوں سے کہے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو اے نبی، وہ نساء المؤمنین، اور سارے اہل ایمان کی مستورات و خواتین سے اے نبی یہ بات کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنے آنچلوں کو اور اپنی اوڑھنیوں کو، اور آسان لفظوں میں کہو اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کرے، سر پر ڈال لیا کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں مفسرین کے بقول جو اس کی تعریف ہے، ایسی چادر جس سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا جائے، اسے جلباب کہتے ہیں۔ آج اسے ہم اوڑھنی کہتے ہیں، آج اسے ہم دوسری زبانوں میں آنچل کہتے ہیں، دوپٹہ کہتے ہیں، اسے ڈال لیا جائے۔ ڈالو، ایسا کہو اے نبی آپ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ قرآن نے بتایا ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، جب خاتون اپنے چہرے پر پردہ ڈال لے گی، جس کو آج ہم کہیں نقاب، برقع پہن لے گی، اوڑھ لے گی، اپنے سر کو، اپنے چہرے کو چھپا لے گی، جسم کو، اپنے آپ کو سیکیورٹی میں جب وہ لے آئے گی، تو اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ قرآن نے وہ بینیفٹ اور نفع بتایا ہے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائے گی کہ یہ شریف اور باحیا خاتون ہے۔ واہ، پہچان لی جائے گی۔ این یعرفن، قرآن نے کہا یہ باحیا ہے، یہ عفت و پاک دامنی کی دیوی ہے، یہ عصمت و عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اسی لیے تو نقاب پہن کر کے آئی۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن، پھر آگے قرآن نے اس کا اور ایک نتیجہ بتایا، اس کا نتیجہ اور اثر کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، اسے ستایا نہیں جائے گا۔ ہم پوری دنیا کے فلاسفر، پوری دنیا کے خیرت مندوں سے، عقل مندوں سے، باہوش اور ذی ہوش انسانوں سے یہ پوچھتے ہیں، اگر تمہاری عقل اگر سلامت ہے اور صحیح سمت میں اگر کام کرتی ہو تو ہمارے ایک سوال کا جواب دو۔ ایک وہ بچی اور خاتون ہے، اور خصوصاً جو نوجوان ہو، بالخصوص اگر وہ نوجوان ہے، وہ اگر جینس پینٹ اور اسکرٹ میں اگر آئی ہو، آدھے ادھورے کپڑوں میں اگر باہر نکلی ہوئی ہو، جس کی کلائیاں بھی واضح ہو، جس کا آدھا جسم اوپن ہو، اور اس کے جسم کی پوری ساخت اور بناوٹ سب کے سامنے واضح ہوتی ہو، ایک وہ بچی ہے اور وہ خاتون ہے، اور ایک وہ بچی اور خاتون ہے جس نے نقاب سے، چادر سے، اوڑھنی سے، آنچلوں دوپٹے سے اپنے پورے جسم کو اگر اس نے ڈھانپ لیا ہے، تو نگاہیں کس بچی کی طرف اٹھے گی، کس خاتون کی طرف اٹھے گی؟ گندی نگاہیں، ہرس و ہوس کی نگاہیں، اجنبی اور نامحرموں کی نگاہیں کس بچی کی طرف اٹھے گی؟ سب مل کر یہی جواب دیں گے کہ ظاہر سی بات ہے، گندی نگاہوں کا شکار یا مرکز توجہ وہی خاتون اور بچی ہوگی جس نے آدھا ادھورا لباس پہن کر کے سب کے سامنے اپنے آپ کو بے لباس بنا دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہی ہوگا۔ تو پھر عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ قرآن کریم نے جو بات کہی وہ انتہائی پرفیکٹ کہی ہے، آج سے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، عرصہ گزر چکا ہے۔ فلا یوزینا، کہ اگر یہ نقاب کے ساتھ نکلے گی، پردے کے ساتھ اگر نکلے گی تو یہ ستائی نہیں جائے گی۔ قرآن تو وہی تو بات کہہ رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے بات کی جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن نے کہہ دیا یہ ستائی نہیں جائے گی، اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں، کیوں یہ باحیا ہے، یہ عفت و پاک دامنی چاہتی ہے، یہ بد چلن نہیں، بد کردار نہیں، اور یہ اس کی طبیعت میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے وہ چلے جائے گی۔ پردہ فطرت کی آواز ہے، پردہ سماج کو بے حیائی کے دلدل میں دھکیلے جانے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یاد رکھیے پردہ کسی کی ترقی میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ یہ پروپیگنڈا دنیا میں کیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی تاریخ آپ کو دوسرے مذہب کے حوالے سے بھی بتانا چاہتا ہوں، پردہ صرف اسلام میں ہے ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ بائبل میں
بائبل جو دوسرے مذہب والوں کی کتاب ہے، اس بائبل میں آج بھی آپ کو یہ ملے گا، یہ پارٹ ملے گا کہ ایسی خواتین کا تذکرہ بائبل میں کیا گیا ہے جو پورے لباس میں ڈھکی ہوئی تھی. اور اس سے زیادہ آسان اور سمجھنے کے لیے میں بات کہتا ہوں آپ کو، آج بھی اگر آپ چھوٹے یا بڑے چرچوں میں چلے جائیں گے جو عیسائیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، چرچ، اس میں آپ جائیں گے تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مجسمہ آپ کو چرچوں میں ملے گا وہ پورے لباس میں ڈھکا ہوا ہے. یہ بہت بڑی دلیل بتا رہا ہوں میں آپ کہ دوسرے مذہب والوں کے پاس بھی پردے کی کتنی اہمیت رہی ہے. حضرت مریم کا پورا جسم پردے سے ڈھکا ہوا ہے، ایسا مجسمہ آپ کو ہر چرچوں میں ملے گا. یہ وہ عیسائیت مذہب کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مذہب عیسائیت بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے اور ان کے مذہب کا یہ اٹوٹ حصہ ہے کہ عورت با پردہ ہوگی، پورے لباس میں مستور اور ملبوس ہوگی، اس کا جسم کھلا ہوا نہیں ہوگا. حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر یہ بتاتی ہے. اور پھر آج جن لوگوں کو آپتی ہے، جن لوگوں کو دکھ ہو رہا ہے ہماری خواتین کے با پردہ اسکول اور کالج جانے سے، ہماری مسلم بچیوں کے با پردہ حجاب میں رہ کر ایجوکیشن اور تعلیم کو لینے سے، اتنے پوتر طریقے سے، اتنے مقدس انداز سے جو بچیاں علم لینا چاہتی، تعلیم حاصل کرنا چاہتی، آج کالج کا مینجمنٹ اگر ان کو گیٹ کے باہر گیٹ آؤٹ کرتا ہے تو بولو کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے ان کی عقلوں پر پتھرے پڑے ہوئے ہیں، یا کچھ دیر کے لیے ان کی کھوپڑی میں عقل ہی نہیں. یا یہ کہ تیسرا ریزن اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہیں سب کچھ لیکن اس کے باوجود ایک کمیونٹی کو، ایک مخصوص طبقے کو ان کے آئینی اور مذہبی حقوق سے دستبردار کرنے کے لیے مجبور کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہوگا نہیں. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. آج جو خواتین پردہ نہیں پہننے والی تھی، الحمدللہ اس واقعہ کے بعد وہ خواتین بھی باپردہ ہو گئی. اور آج میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جس چیز سے ہمیں دور کیا جائے ہم پہلے اس کی طرف جائیں. اور انسان کی فطرت بھی یہی ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے اس کی طرف پہلے جاتا ہے. انہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کیونکہ تھوڑی عقل ہے نا ان کے پاس. اب سنیے حضرت، ہندو مذہب کی قدیم روایات کو آپ دیکھیے. ہندو مذہب کافی قدیم مذہب ہے، اس کی تاریخ اور اس کی روایات پر آپ غور کرو. رام جی کی بھی بیوی سیتا جی، جب راون صاحب ان کو لے کر کے اغوا کر کے گئے تو رام جی کے بھائی لکشمن جی ہے، راون جی ان کو لے کر کے گئے لیکن وہ اپنی بھابھی کو پہچان نہیں سکے. یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. لکشمن جی اپنی بھابھی سیتا جی کو پہچان نہیں سکے. کیوں؟ پورے لباس میں تھی، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، پورے لباس میں تھی، محفوظ تھی. اور جب رام جی نے ایک مرتبہ اپنی بھابھی یعنی اس کی بیوی سیتا جی کے لیے کوئی گفٹ اور ہدیہ بھیجا اپنے بھائی لکشمن کے ذریعے سے، تو بہت ساری خواتین مجلس میں اور محفل میں بیٹھی ہوئی تھی. پردہ ہونے کی وجہ سے سیتا جی کو ان کے دیور لکشمن جی پہچان نہیں سکے. اسے کیا سمجھ میں آیا؟ بولو نا. پردہ تو ان کی قدیم روایات کا حصہ ہے، پردہ تو ان کے اپنے مذہب کی تعلیم ہے، ان کے سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، مضبوط حصہ اور کردار ہے. ان تاریخی حقائق سے، ان تاریخی واقعات سے وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ پھر آج اگر کوئی مسلم بچیاں اگر پردہ پہن کر کے اگر اپنے حق کو لینا چاہتی ہے تو پھر اس میں رکاوٹ کیسی؟ کیوں یہ ان کو پریشانیاں ہیں اس سے، جبکہ ان کی تاریخ اور ان کے کردار کا یہ حصہ ہے؟ اور آج بھی مجھ سے زیادہ ہمارے پرانے اور بزرگ حضرات یہاں بیٹھے
آنچل کو, گھونگھٹ کو اپنے چہرے پر لٹکاتی ہے. بولو آپ نے دیکھا ہوگا, آج بھی اس کا حصہ ہے. وہ اپنا چہرہ اجنبیوں کے سامنے دکھلانا نہیں چاہتی ہے. یہ ان کے شرم و حیا کی بات ہے, یہ ان کے پاک دامن اور اچھے ہونے کی علامت ہے. ان کے اپنے مذہب کے اندر بھی ایک کمیونٹی اور بڑا طبقہ ایسا ہے ان کی خواتین کا جو اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر آج بھی باہر نکلتی ہے, لیکن چہرے پر گھونگھٹ ہوتا ہے, وہ نہیں پسند کرتی ہے اپنے چہرے کو کھولنا. پھر سوال یہ کہ یہ وواد کیوں کھڑا ہوا, یہ ٹینشن کیوں پیدا ہوئی اور اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا لیا گیا؟ کرناٹکا کی اس مسکان نامی بہادر بچی کے نے جو آج کام کر دکھایا میرے بھائیوں, وہ ہم سب کے لیے للکار ہے. ہم سونے والوں کو جگانے کا کردار ہے اس کا. ہم غافلوں کے لیے تازیانہ عبرت بن چکی وہ بچی, اور نہ صرف اللہ کی صدائے اکبر, اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے سے اور اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے کیڑوں کے جھنگٹ میں جس طریقے سے بہادرنی نے اپنا انداز و کردار پیش کیا ہے اور اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند کر کے ہم سب کے سروں کو فخر سے اس نے اونچا کیا ہے, اللہ نے اس کی عزتوں میں 4 چاند لگا دیے ہیں. اس لیے کہ اس نے اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہیے, اپنے حق کو لینا چاہا, اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اس نے پیش قدمی کی ہے. اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے. ہم اس کی جرأت کو سلام کرتے ہیں, اس کی شجاعت و بہادری کو ہم مزید جو ہے اللہ سے بڑھانے کی دعا اور پرارتھنا کرتے ہیں. لیکن اس نے ہمیں پیغام دیا ہے, جینے نہیں دے گی تمہیں خاموش مزاجی. اس مسکان نے یہ پیغام دیا ہے, جینے نہیں دے گی تمہیں خاموش مزاجی, دنیا میں اگر جینا ہو تو کوہرام مچا دو. ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں, اپنی قسمت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں. اللہ کا نظام اس دنیا میں چل رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے. سوچ, وہ سب سمجھ رہے ہیں, سب ٹھیک ہے, ہم نے جو کیا وہ غلط, وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, اور پوری دنیا میں پوتڑ ہو رہی ہے. پوری دنیا میں پوتڑ ہو رہی ہے کہ ہجروں کی بارات چل رہی تھی اور ایک مرد آہن کی طرح للکارنے والی ایک خاتون تنے تہنا میدان میں اتری ہوئی تھی. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے میرے بھائیوں, ذرا غور سے سننا. ویسے غور ہی سے سن رہے ہیں آپ لوگ, موضوع ہی ایسا ہے نا. ایک کوبڑے سے پوچھا گیا کہ تو کیا چاہتا ہے, تیرا کوبڑا پن ختم ہو جائے یہ چاہتا ہے یا ساری دنیا کوبڑی ہو جائے یہ چاہتا ہے؟ تو آسان جواب کیا ہونا چاہیے تھا اس کا؟ میں اکیلا کوبڑا ہوں, میں سیدھا ہو جاؤں. آسان راستہ, آسان سولوشن اور آسان طریقہ یہی تھا. لیکن اس کوبڑے نے, جس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, اس کی فطرت مسخ ہو چکی تھی, اس کی فطرت بگڑ چکی تھی نا. جب آدمی کی فطرت بگڑ جاتی ہے, جیسے بیمار ہوتا ہے آدمی تو میٹھا بھی کھٹا لگتا ہے کہ نہیں, بخار میں آدمی کو کڑو کڑو لگتا ہے نا, سب اندر کا باڈی کا نظام بگڑ گیا اس کا. ایسے جن کی عقل بگڑ جاتی ہے تو اس کوبڑے نے جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میری طرح کوبڑی ہو جائے, میری طرح کوبڑی ہو جائے. آج میرے بھائیوں یہ بے پردگی کا سیلاب, یہ طوفان بدتمیزی, یہ حیا کی چادر کو اتار کر پھینکنے کا سسٹم, صنف نازک کو اور با حیا خاتون کو بے آبرو بنانے کا پروگرام جو یورپ سے چلا ہے, کیونکہ وہ ننگے آدھے ادھورے لباس میں زندگی گزارتے ہیں اور یہی ان کی جیون اور ان کی زندگی کا ساتھ بن گیا, تو وہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری طرح بے لباس ہو جائے, بے حیا ہو جائے, بے شرم ہو جائے. اس لیے مغربی کلچر سے چلنے والا یہ تمدن جو ہے, یورپ سے آنے والی یہ بے حیائی کی آندھی, وہ مشرقی سماج کو بھی اپنے لپیٹ میں لے چکی ہے. آج ہمارے مشرقی علاقوں میں بھی کیسا کپڑا پہنتی ہے خواتین, جس کی سماج اجازت نہیں دیتا.
عقل جس کی اجازت نہیں دیتی، سماج کا حیا والا ماحول جس کی کبھی اجازت نہیں دے سکتا ہے. اور ہم نے سنا اور پڑھا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. ظاہر سی بات ہے، علاقے کی، پوائنٹ کی، سوسائٹی کی اگر دو چار لڑکیاں اس طرح اسکرٹ پہن کر، جینس پہن کر، باریک چست لباس پہن کر، آدھا ادھورا لباس پہن کر کے جب باہر نکلے گی تو انہیں دیکھ کر کے وہ گھروں میں جو بیچاری حیا اور پاک دامن خواتین ہیں اور بچیاں ہیں، ان کا بھی دل یہ چاہے گا کہ ہم بھی اس طرح پہنیں گے. اس طرح پورا ماحول بے حیائی کا ماحول بن جاتا ہے، پورا ماحول بے حیائی کا بن جاتا ہے. لیکن جب سماج میں اکثریتی طبقہ بگڑ جائے، اکثریتی مزاج بگڑ جاتا ہے، تو پھر اقلیتی طبقے کو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ اور اپنے آئین اور اپنے اصولوں کے ساتھ جینا دشوار ہو جاتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی برادری اور قوم جو تھی نا، وہ ایک گندگی میں مبتلا ہو گئی تھی. لڑکا لڑکے سے اپنی ضرورت پورا کرتا تھا. یہ گندگی میں وہ قوم نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا. جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہم جنس پرستی سے انہیں منع کیا کہ تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوم کی بیٹیاں رکھی ہے. ہؤلاء بناتہن اطہر لکم فلا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنی زندگی کی تسکین کر سکتے ہو. اللہ نے یہ حلال راستہ تمہیں دیا ہے. لیکن جب مزاج بدل جائے، بگڑ جائے، تو اس کو گندگی ہی پسند آتی ہے، اسے گندگی ہی پسند آتی ہے. چنانچہ جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اخرجوہم انہم اناس یتطہرون. ارے لوط علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اپنی سوسائٹی اور سماج سے باہر نکال دو. انہم اناس یتطہرون، اس لیے کہ بڑے پاک باز بنتے ہوئے. میرے بھائیوں، جب اکثریتی مزاج بگڑے گا اور خراب ہوگا تو پھر جو کم لوگ ہوں گے اور وہ حیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، اچھے ماحول میں جینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی جینا دشوار ہو جاتا ہے. اس لیے اکثریتی ماحول کو بگڑنے سے پہلے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. یہ اکثریتی ماحول ہمارا بگڑنے نہ پائے، بے حیائی طاقتور نہ بننے پائے، اس کی جڑیں مضبوط نہ ہونے پائے. اس لیے ہم سب کو مل کر، علماء کو، ڈاکٹرز کو، صلحاء کو، تجار کو، مزدور کو، ہر طبقے کو، ہر سماج کے لوگوں کو میدان میں اتر کر کے حیا کے ماحول کو طاقتور بنانا پڑے گا انشاءاللہ. ہاں، طاقتور بنانا پڑے گا. یہ محنت اس وقت سے پہلے ہمیں کرنا پڑے گی جب اکثریتی ماحول بگڑ جائے کہ ہم کچھ کہیں تو ہمیں نکالنے کی بات کہی جائے. اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ اس کے لیے پہلا قدم ہوگا کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اگر گھر میں پہلے سے پردہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ. اور اگر کہیں اس میں کوتاہی ہے، کہیں اس میں اگر کچھ جو ہے غفلت برتی جا رہی ہے کہ کسی گھرانے کی خاتون اگر بے پردہ باہر آتی ہے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں ہو، 50-60 کے بعد والوں کی بات نہیں کر رہے ہم، لیکن بچی سمجھدار ہو جائے، ہے نا، 10-11-12 سال کی بچی ہو گئی ہے، اب اس کو پردے میں لے آنا چاہیے، بے پردہ نہیں. اب اہتمام کیا جائے کہ ہم اپنی مستورات کے لیے پردے کی پوری طاقت سے کوشش کریں گے. یہی جواب ہے، فرقہ پرستوں کو یہی جواب ہے، سیکولرزم کا دعویٰ، چھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے لیے یہی موتوڑ جواب ہے ہماری طرف سے کہ ہم اپنی مسلم خواتین کو پوری 100% پردے میں لے آئیں گے. اور یہ محنت ہر آدمی اپنے گھر سے کرے گا انشاءاللہ. وہ ہماری آبرو ہے، وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری ناموس ہے، وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ اور اٹوٹ حصہ ہے اور کردار ہے. اس کو ہم اس طرح ضائع اور برباد ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. چاہے قوم کی کوئی بھی بیٹی ہو، میرے گھر کی بیٹی ہو یا آپ کی بیٹی ہو، ہماری رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، لیکن وہ ہے تو قوم کی بیٹی، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے پہلا قدم تو اپنے گھر سے ہوگا کہ ہم اپنی مستورات کو باپردہ بنائیں گے، مکمل پردے کی بات ہے. نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، ایسا لباس کر ان کے مطالبے اور ڈیمانڈ پر لا کر نہیں دیں گے جو لباس چھپاتا نہیں ہے بلکہ بدن کو واضح کرتا اور دکھلاتا ہے. ایسا لباس ہم نہیں لا کر کے دیں گے، اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم گھر کے ذمہ دار لوگ، لباس دینا ہماری ذمہ داری ہے، نان نفقہ کسوہ مردوں کی ذمہ داری ہے، کھانا پینا دینا، کپڑا لتا دینا، رہنے کے لیے مکان دینا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے. عورتوں کی ذمہ داری میں یہ بات نہیں ہے. وہ گھر میں رہے گی، نسلوں کی تربیت کرے گی،
اپنی بچوں کو آداب زندگی سکھائیں گی، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال و متاع کی، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے گی، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم ان کے ہر ناجائز ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے۔ بھئی چل رہا ہے، بولے ایسا فیشن چل رہا ہے، تو فیشن کے نام پر ہم اپنی خواتین کو بے آبرو اور بے لباس نہیں بنائیں۔ بولو اس کا تہیہ کرو۔ لباس تو 1000 کا لائیں گے، 5000 کا لائیں گے، قیمتی سے قیمتی لائیں گے اگر وسعت میں ہے، طاقت میں ہے، لیکن ایسا لباس خرید کر ہرگز نہیں لائیں گے جو اس کے بدن کو جھلکانے والا اور اس کی نمایاں کرنے والا، ہرگز یہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ پورا لباس ایسا پہنائیں گے جس میں پوری گھر میں بھی ہم اسے دیکھ سکیں، اور کبھی اگر باہر نگاہ پڑ جائے تو ایسے لباس میں اس کو دیکھا جا سکے۔ یہ دوسرا قدم ہے ہماری طرف سے۔ اور تیسرا قدم جو ہماری طرف سے اٹھایا جائے گا وہ یہ ہے کہ ہم پردے کی اہمیت کو اپنے گھر میں سمجھائیں گے۔ اصل میں ماڈرن ایجوکیشن جو چل رہا ہے، نیو ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن کے راستے سے، اور اس میں سب سے بڑا کردار یہ ہو رہا ہے کہ جو مخلوط تعلیم ہوتی ہے نا، جوائنٹ تعلیم، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، وہاں زیادہ تر یہ ماحول بگڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہماری مسجد الگ ہوتی ہے، کیوں نہ ہمارا ہاسپٹل بھی الگ ہو، کیوں نہ ہمارے زچگی خانے الگ ہو؟ نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت اسباب و وسائل سے نوازا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو، اس امت کو بہت خوشگوار حالت عطا فرمائی ہے۔ اس کو مال، اسباب، دولت، کردار سب کچھ عطا کیا ہے، اور ہمارے مسلم بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ ٹیلنٹ عطا کیا ہے اور وہ ایکٹیویٹی عطا کی ہے میرے بھائیوں، جو دوسرے سماج کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن چونکہ ہم غافل ہیں، اپنی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی۔ آسان لفظوں میں کہو، اس امت کو چلتے ہوئے حالات میں، آنے والے حالات میں میرے بھائیوں، جو سچویشن چل رہی ہے، جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، ان حالات میں اس امت کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ علاج و معالجہ کے اعتبار سے، ایجوکیشن و تعلیم کے اعتبار سے، اکنامک اور معیشت کے اعتبار سے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، اور دواخانوں اور ہاسپٹل کے اعتبار سے، یہ زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں میرے بھائیوں، ہمیں سر جوڑ کر اس کی فکر کرنا پڑے گی کہ ہم خود کفیل بن جائیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ گیا وہ زمانہ، 70-75 سال ملکوں کی آزادی کو گزر گئے، ہم دوسروں کے دستے نگر، دوسروں کے محتاج کب تک بنے رہیں گے؟ کوئی ہماری فریاد پر کام کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے مذہبی اور آئینی حقوق کو آگے بڑھ کر دینے والا نہیں ہے۔ ہم دھوکہ کھاتے رہے ہیں، ٹھوکر کھاتے رہے ہیں، اور ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ اب بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، غفلتوں کے تمیز پردوں کو چاک کر کے، ہوش کی نیند، ہوش میں آ کر کے ہمیں اپنے اقدامات کو، اپنے حقوق کو خود بنانے کی، حاصل کرنے کی جد و جہد جائز طریقے سے اور ملک کے دیے ہوئے دستور اور آئین کے دائرے میں رہ کر ہمیں کرنا پڑے گا۔ بھی کریں گے؟ یہ ایسا حساس موضوع ہے، اور بات یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی مدھیہ پردیش والے بھی سوچ رہے ہیں کہ پردے پر پابندی لگائی جائے، اب اس پر کہنے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب ہوتا رہے گا، اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، ہمیں اگر شریعت پر چلنے کا اگر مزاج دیا ہے، اگر اللہ نے ہمارا گھر، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج اگر شریعت کو فالو کرنے والا ہو، تو جس طریقے سے میرے بھائیوں آج اللہ اکبر کی صدا لگا کر کے شریعت کو فالو کرتے ہوئے اس مسکان نامی خاتون نے پوری دنیا میں عزت کمائی ہے اور اللہ نے اس کو دی ہے، کیا ہم شریعت پر چلیں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا؟ بالکل ذلیل نہیں کرے۔ شریعت پر چلنے سے جیسے مسکان باعزت بن گئی، پاپولر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی عزتیں عطا کرے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملکوں میں اللہ تعالیٰ امن و امان کے حالات قائم فرمائے، اور ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بدتمیزی اور کوئی بدمزاجی نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہمیں اس طرح کی افواہات سے، بکواس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔